الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا دن ہے جس دن چیک ان ہو رہی ہوگی۔ ارے نامہ اعمال تو لیں گے، چیک ان ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، کتنا 2 نمبر کا مال لایا، کتنا 1 نمبر کا کما کے آیا، کتنا ستا کے آیا، کتنا لوگوں پہ ظلم کر کے آیا، کتنا لوگوں کو ستا کے آیا، کس کی مین کاٹ کے آیا، کس کا چکروٹ کاٹ کے آیا، کس کی ڈکیتی ڈال کے آیا، کس کا ڈھاکہ ڈال کے آیا، کتنی شرابیں پی کے آیا، کتنا جھوٹ بول کے آیا، کتنی دلالی مار کے آیا، کتنا سٹا کھیل کے آیا، کتنا جوا کھیل کے آیا۔ یہ سارا کا سارا اس کا اعمال ہے، یہ تولا جائے گا، چیک کیا جائے گا۔ یہاں مشینیں لگتی ہیں ایئرپورٹ میں، وہ بتا دیتی ہیں، اور وہاں رجسٹر ہوگا پورا، اور رجسٹر دے کے وہاں چیک ان ہو رہی ہوگی۔ تو لوگوں، جب تک نبی کی محبت کا اسٹامپ نہیں لگے گا، خالی کاغذ نمازوں کے کام نہیں آئیں گے، خالی روزے کے کاغذ کام نہیں آئیں گے۔ وہ خالی کاغذات بہت مضبوط لے کے گھوم رہے ہیں مگر اسٹامپ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اسٹامپ بہت ہائی فائی ہے مگر کاغذ نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لیں آپ، نمازیں نہیں، روزہ نہیں ہے، ابھی رمضان لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے نوجوان کھاتے گھوم رہے تھے، اور کہو تو بھئی کیوں نہیں رکھ رہے روزہ، کہتے ہیں مولانا طبیعت خراب ہے، اور بے وقوف طبیعت روزے میں صحیح ہوتی ہے۔ میں نے تجربہ کیا، کسی کو یقین نہ آئے پیٹ کا مرض کبھی صحیح نہیں ہو رہا ہو، آپ روزے رکھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ پیٹ کا مرض صحیح ہو جائے گا۔ کون کہتا ہے کہ روزہ رکھ کے جو ہے بیماری آتی ہے، روزہ رکھ کے جو ہے وہ آتی ہے؟ بے وقوفی ہے۔ ارے صحیح پوچھو تو اللہ چاہتا روزے کی جگہ کوئی اور عبادت بھی کرا دیتا۔ روزہ اس لیے کرایا تاکہ میرے ماننے والے بندے صحت مند رہیں، میرے ماننے والے بندے بیماریوں سے محفوظ رہیں، اس لیے روزہ رکھوایا تم سے۔ ڈاکٹروں سے پوچھو، بڑے بڑے حکیموں سے پوچھو، آج بھی پیٹ میں خرابی ہو جائے تو ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا جا کے خوب کھا لینا، یہ کہے گا ایک ٹائم کا فاقہ کرنا، ہاں فاقہ کر لو، بنا بیماری کے پیٹ صحیح۔ تو میاں روزہ تو صحت ہے، بیماری کہاں ہے؟ اور آج جو یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی رکھنے کی جو تعداد ہے مسلمانوں کی وہ کم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ بیچ میں بھی کبھی تمہارا پیٹ گڑبڑ ہو، زیادہ پریشانیاں ہوں تو رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھ لو، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا معاملہ۔ ہاں، اور ناک رکھنے پہ بڑا عذاب ہے، بڑا معاملہ ہے، آدمی سنتا ہے سب کچھ ہے۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو جا رہا، اب ذرا غور کیجئے۔ آگے میں نے الف لام میم آپ کو بتایا، اس سے نبی کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ الف لام میم نبی کی نعت ہے، الف لام میم نبی کی تعریف ہے، یعنی یہ خدا جانتا الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے، یا پھر اس کی عطا سے اس کا نبی جانتا ہے۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ بھائی نبی کو تم اتنا مانتے ہو، کہنا بھائی چل نبی کو کم کر دیں گے ماننا، کچھ تجھے زیادہ ماننے لگیں گے، تو اس کا الف لام میم کا ترجمہ بتا دے، بات ختم ہو گئی۔ ہم تو اور کچھ آتا نہیں، اور پھر دیکھنا کہ وہ کیسی بغل ہے جھانکے گا، کہنا جب تجھے اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، میرے نبی کو اس کا ترجمہ معلوم ہے۔ اب اللہ جانتا، اس کا رسول جانتا ہے کہ وہ مخفی کیا راز تھے، کیا اندرونی معاملات تھے، یہ رب جانتا ہے، اس کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن بتائے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور کہا اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ یہ بات سمجھے، پھر میں بات اپنی ختم کروں گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے سب مانتے ہیں، آپ سے میں کہوں گا قرآن جھوٹا کہ سچا، آپ کہو گے سچا۔ بوڑھے سے پوچھو قرآن جھوٹا کہ سچا، وہ کہے گا سچا۔ حد یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو کھانا پینا جان گیا، بولنا جان گیا، وہ بھی کہے گا قرآن سچا۔ بات ہے کہ نہیں؟ قرآن سچا۔ بھئی جب قرآن سچا ہے تو یہ بتاؤ پھر قرآن پہ عمل کیوں نہیں؟ مسلمان ذرا ایک سوال ہے، جب قرآن سچا ہے، ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ خبر آئی پتہ نہیں جھوٹی کہ سچی، کیوں مانے اسے؟ اور جب ایک چیز کو تم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو، مولانا میں اپنے وجود میں اپنے آپ میں تو شک کر سکتا ہوں لیکن قرآن میں میرا شک نہیں، اور بھئی سچا تو پھر یہ بتاؤ عمل کیوں نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ پھر عمل کیوں نہیں؟ ہم کسی چیز کو یقین کر لیں، قرآن میں یہ آیا کہ بھائی نماز پڑھو ضروری ہے، قرآن میں آیا بھائی شراب حرام ہے، قرآن میں آیا بھائی سود حرام ہے۔ جب حرام ہے تو مسلمان کتنے سود بھی کھا رہے ہیں، کتنے مسلمان شرابیں بھی پی رہے ہیں، کتنے مسلمان جوا بھی کھیل رہے ہیں، کتنے مسلمان نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بھائی جب سچا ہے قرآن تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ڈاکٹر کہہ دے بھائی تم کو جو ہے شوگر ہے، آپ نے میٹھا نہیں کھانا ہے، تو راڑا فیکٹری کا میٹھا ہو یا کسی اور فیکٹری کو آپ کھاؤ گے ہی نہیں۔
کوئی کہہ دے بھئی یہ رانا کا نہیں فلاں کا امریکہ سے میٹھا، آپ کو بھئی امریکہ نہیں جرمن سے ہے تب بھی نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا، میرے میٹھا کھانے سے شوگر بڑھے گا۔ یار ڈاکٹر کے کہنے سے تو نے 1000 چیزیں چھوڑ دی، 50 چیزیں چھوڑ دی، اللہ بھی تو کہتا حرام چھوڑ دے، اللہ کے کہنے سے ایک حرام چھوڑ کے دیکھ۔ بھئی ڈاکٹر کے کہنے سے 50 چیزیں چھوڑ دی، زکام ہو گیا تو برف نہیں کھائیں گے، ٹھنڈا نہیں کھائیں گے، ہے نا، میٹھا نہیں کھائیں گے، ڈاکٹر کے زندہ رہوں اس لیے ڈاکٹر کے کہنے سے پرہیز چالو ہے۔ ارے اللہ کے کہنے سے بھی تو کچھ پرہیز کر لے۔ گناہوں سے بچنے والے کو ہی پرہیزگار کہتے ہیں، جس کے دل میں تقوی اسی کو پرہیزگار کہتے ہیں، وہی متقی ہے، دل میں تقوی ہو۔ اچھا اب تقوی کی اور تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کو سمجھاؤں آپ کی زبان میں۔ تقوی اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ پرہیز، پرہیز سے ہی پرہیزگاری ہے، بچنا۔ پرہیز کا معنی کیا ہے؟ بچنا۔ پرہیز کر رہا ہوں یعنی میں ان چیزوں سے بچ رہا ہوں جسے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ پرہیزگار، پرہیزگار کسے؟ ان چیزوں سے بچنا جس سے رب نے منع کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پرہیزگار کب ہوگا بندہ؟ جب تقوی ہوگا۔ تقوی کسے کہتے؟ موٹی سی بات، تقوی سن لیجئے، جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ جس کے دل میں کیا ہو؟ خوف خدا۔ آپ کے سامنے تو میں لمبی لمبی تسبیح پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ، بہت دعائیں ہیں، مفتی صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، اور جب میرا موقع لگا میں اکیلے میں گیا، میں نے دیکھا کوئی ہے ہی نہیں تو میں نے حرام بھی کھا لیا۔ تو یہ تقوی نہیں ہے، میں تم سے ڈر کے کر رہا ہوں نیک کام، اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا ہوں۔ تقوی اسے کہتے ہیں، غوث اعظم کے ابو نے سیب کھا لیا دریا میں جاتا ہوا، سیب کے باغ کے مالک سے بولے بھائی تمہارا سیب کھا لیا، کہا کہاں تھا؟ کہا دریا میں بہہ کے جا رہا تھا۔ ذرا غور کرو، دیکھا نوجوان دریا میں بہتا سیب کھا لیا پھر معافی مانگنے آیا، ذرا چیک کیا واقعی نیک ہے یا ریاکاری کر رہا؟ کہنے لگے بدلے میں 12 سال باغ رکھانا پڑے گا جب سیب کی معافی ہوگی۔ کہا اس کے علاوہ کوئی راستہ؟ کہا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، 12 سال باغ رکھا ہوا، آج کا رکھا لے گا 12 سال باغ کسی ایک سیب کے چکر میں؟ کہے گا میاں معاف کرنا تو کر دے، اور نہ تو جو تجھ سے ہو وہ کر لیے، میں نے تو کھا لیا۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ 12 سال شیخ ابو صالح، شیخ عبد القادر کے باپ بولے 12 سال رکھاؤں گا تو معاف کر دو گے؟ کہا سوچوں گا، پھر گارنٹی نہیں ہے کہ معاف کر دوں گا، پھر دیکھوں گا کہ معاف کرنا ہے کہ کچھ اور کرانا ہے۔ 12 سال باغ رکھا دیا ایک سیب کے چکر میں، جبکہ فتویٰ رہا ہے کہ وہ سیب جو انہوں نے اٹھا کے کھایا دریا سے وہ جائز تھا، فتویٰ، لیکن تقویٰ یہ کہہ رہا تھا کہ تو نے کھایا اجازت لے لے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملکیت سے نکل جائیں، مالک کو یقین ہو جائے میری ملکیت سے نکل گئی، ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چنے پھٹک رہے، چھل کے نکال رہے ہیں، اور اس میں 2-4 چنے بھی آ گئے، اور پھر وہ چھل کے پھینک دیا آپ نے باغ میں، کسی نے وہ چنے اٹھا کے کھا لیے، جائز ہے، اس لیے کہ آپ کی ملکیت سے وہ نکل گئے، آپ کو یقین ہوگا جو گئے وہ گئے۔ صابن آپ نے رگڑا، رگڑتے رگڑتے وہ کرچ رہ گئی ذرا سی، پھر آپ نے پھینک دی، بھئی میرے کام کی نہیں ہے، پھر کسی نے بغیر اجازت وہ استعمال کر لیا صابن، تو جائز ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے دل سے اپنی ملکیت سے نکال دیا اسے۔ جو سیب باغ کا دریا میں گرتا تھا وہ مالک کو یقین تھا یہ رکا نہیں رہے گا، یہ چلا جائے گا۔ یار دریا میں کوئی چیز ڈال دو رکی رہے گی کیا؟ جو باغ کا آم گرے گا زمین پر وہ باغ والے کا ہے، اس لیے کہ وہیں رکا ہے، اور نیچے دریا بہ رہا، اس کی شاخیں دریا میں لٹکی ہیں، تو اس کو یقین تھا جو سیب دریا میں گرے گا وہ میرا کبھی نہیں ہے۔ تو زمین پہ گرا نہیں کھایا تھا، دریا میں بہتا کھایا تھا۔ لیکن تقویٰ دیکھیں، اسی کا نام تقویٰ۔